اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ ظلم ہے، اور ان ظلم کی اگر کوئی طرفداری کرے گا یا زیادتی کرنے والوں کی طرف کوئی جھکے گا تو اس کے لیے کیا کیا وعیدیں آئی ہیں، کیا کیا ان کے لیے سزائیں ہیں۔ حالانکہ وہ خود نہیں کر رہے ہیں ظلم، حالانکہ وہ خود برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن برائی کرنے والے کو ان کی وجہ سے تقویت مل رہی ہے، برائی کرنے والوں کو ان کی وجہ سے طاقت و قوت میسر ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں فرماتا ہے، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث۔ دیکھیے روئے زمین میں کتنی حلال چیزیں میں اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ نفیس چیزیں جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، تمہارے لیے کھانے کے لیے ہے، تم اگر ظلم کی طرفداری کرو گے تو تمہارے لیے یہ حرام کر دی جائے گی۔ سارے تفاصیر میں نہیں لا رہا ہوں سامنے، صرف موٹے بھیجے سے بھی اگر ہم سوچتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نفیس چیزیں، اچھی چیزیں کھانے کے لیے جو حلال کیا ہے، وہ چیزوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ظلم کی طرفداری کی وجہ سے ہم ان پر حرام کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ جب کہا ٹھہرو تم انتظار کرو، تمہیں اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے جد و جہد کرنے میں تمہیں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے جد و جہد کرنے میں تمہارا رجحان نہیں ہے، تو تم انتظار کرو، عذاب لائیں گے۔ وہ اللہ نے عذاب کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کسی بھی چیز کو ہمارے لیے عذاب بنا سکتے ہیں۔ یہاں اسی طرح مسئلہ سنگین یہ ہے کہ جو بندہ ظلم کی طرفداری کرے گا، ظلم کو پالے گا یا ظلم کی طرف جھکا رہے گا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو ان کو کھانے کے لیے نفیس چیزیں، اچھی چیزیں دی ہے نا، یہ ان پر ہم حرام کر دیں گے۔ ایک طالب علم کہتا ہے، ہمارا شاگرد کہتا ہے کہ شیخ اس میں یہ کہا جا رہا ہے تو گویا اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج کل اچھے خاصے لوگ جو ہیں ایسی بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ چیز مت کھائیے جبکہ وہ حلال ہے۔ کتنے شوگر پیشنٹ ہیں ہمارے پاس، مٹھے کے نام سے دور بھاگ رہے ہیں، ہے کیا نہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے جب تم شرک کرنے والوں کی طرفداری کرو گے، جب تم ظلم کرنے والوں کی طرفداری کرو گے، تمہارے لیے جو کھانے کے لیے ہم نے نفیس چیزیں بنائی ہیں وہ تم پر حرام کر دیں۔ اللہ یہ عبرت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو چیزیں تمہارے لیے ہم نے نفیس کھانے کے لیے بنائی ہے وہ تم پر ہم حرام کر دیں گے ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ دو کاموں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک کام ظلم کی طرفداری کرنا اور ظلم کرنا، دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا۔ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا کئی قسم کا ہے۔ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری جماعت کے لوگوں کی مسجد نہیں ہے، یہاں مت جائیے۔ کوئی تو یہ کہہ کر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے کہ وہ ہمارے مسلک والے نہیں ہیں، ان کے پاس مت جائیے۔ کوئی یہ کہہ کر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہماری جماعت کے لوگوں کے ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے پاس مت جائیے۔ اللہ کی راہ سے روکنا اس سے ہٹ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ مساجد کے اندر لوگوں کو آنے سے روکنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسے ظلم کرنے والوں کی تائید کرنا، ایسے ظلم کرنے والوں کو بولنا نہیں انہوں اچھے ہیں، انہوں صحیح جا رہے ہیں، تو گویا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان کے یہ دو کام کی وجہ سے ان پر جو حلال اور پاکیزہ نفیس چیزیں ہیں یہ بھی ہم ان پر حرام کر دیتے ہیں۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے 188 میں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی ظلم ہے، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا نہ کر لیا کرو۔ ہماری سوسائٹی میں آج یہ بھی ہوتا ہے، دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے ہم پہلے تو جو شرارتیں کرنی ہے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری دال نہیں گلتی ہے تو حاکموں کے پاس رشوت بھی بھیجتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ ہم نے مینج کر لیا ہے. الفاظ خوبصورت ہونے سے وہ جرم جا کر ثواب نہیں بن جاتا. الفاظ خوبصورت ہونے سے وہ ظلم جا کر ثواب نہیں بن جاتا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا نہ کر لو، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ میرا نہیں، یہ بھی معلوم ہے، میں اس کو زبردستی حاصل کر رہا ہوں، یہ بھی معلوم ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، میں اس کے لیے حاکموں کے پاس اپنی طرف سے تحفے تحائف بھیج رہا ہوں، میں مینیج کر رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب تم جانتے ہو. یہ ظلم کے وہ راستے ہیں جن کو اللہ گن کر مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ نام تمہارا اسلام ہو اور تمہارے کام غیر اسلام کے ہو. رب نہیں چاہتا ہے. رب کہہ رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آئیے آگے چلتے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی ہم نے ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے. میرا مقصد کسی کو طنز کرنا نہیں ہے. رب کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی یہ بات لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ بھی یہ بات لوگوں کو علن اعلان کہہ دیجئے کہ ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے. ظلم کیا ہوگا؟ اگر یہ حق باتیں آپ تک نہیں پہنچے گی، آپ اگر اس چیز کو بھی ثواب سمجھ کر اگر ظلم کی بھی طرفداری کر رہے ہیں، ظالموں کی بھی اگر آپ نے مل کر مدد کر رہے ہیں، تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے جو حلال کی ہے نفیس چیزیں اس سے بھی ہم محروم کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 30 میں اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشیاں اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے. کوئی آدمی ظلم کے ذریعے سے، دباؤ کے ذریعے سے اپنی ذات کو اتنے غرور اور تکبر میں لے کر زندگی جی رہا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشیاں اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے. میرے بھائیو روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آگ سے بچانے کے لیے کام کیا. اگر ہم ظلم کی طرفداری میں کام کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے آسان ہے. جو لوگ ظلم کرنے والوں کی مدد کریں گے، جو لوگ ظالموں کے مددگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب آگ میں داخل کرے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. میرے آپ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی یہ بات، لیکن یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ ظالم کو، ظالم کی مدد کرنے والوں کو آگ میں داخل کرنے پر قادر ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. اللہ انسان ایک مغالطے میں رہ جاتا ہے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس نیکی کو دگنا کر دیتا ہے، اس نیکی کو اجر و ثواب کئی گنا کر دیتا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ایک ہی رہتا ہے. اللہ کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بھی کیا عجیب حال ہے. اللہ رب العالمین جب میری امت کے لیے جو خصوصیت رکھی ہے اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میری امت کا کوئی فرد دل میں جب ارادہ کرتا ہے نیکی کا کہ میں خیر کا کام کروں گا، میں اصلاح کا کام کروں گا، میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا کام کروں گا، دل میں نیت کر رہا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب شروع ہو جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا کیا فضل ہے کہ میرے رب نے میری امت پر یہ فضل کیا ہے اگر میں اور آپ دل میں کوئی برائی کا ارادہ کر لیں اور اس برائی پر عمل نہ کرے تب تک گناہ نہیں لکھا ہے. اللہ یہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا آج انسانوں میں اور آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط کیا کر رہے ہیں؟ جب گناہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب میں جو ہے لہذا اس گناہ کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے دوبارہ گناہ نہ ہو جائے، بلکہ میں اس گناہ کو کر کے سینہ تان کر کہہ رہا ہوں ہاں ہوا تو ہوا، کیا ہوا نہیں.
وہ ایک ہی گناہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں آگ میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور شائستگی خود کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں، ان کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور شائستگی خود کرتے ہیں؟ میاں ابو بنے بٹو میں اپنی تعریف میں خود کر لے رہا ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ظلم کی طرفداری کرنے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کی تعریفوں میں مگن رہتے ہیں، ہم خیر کر رہے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ظلم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، میں اپنے آپ میں خوش ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا مولوی صاحب ہوں، میں بڑا خطیب ہوں، میں اپنے آپ میں خوش ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کسی پر ایک دھاگے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ میں یہ ہولیہ اوڑھ کر اگر کسی پر دھاگے برابر بھی ظلم کیا تو اللہ کے یہاں مجھے حساب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ہے معاملہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62 میں کہتا ہے آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لبک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کی طرفداری کرنے والوں کے کچھ اور سمٹمز بتا رہے ہیں۔ کیا سمٹمز ہے؟ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف، ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ یہ تین کام کرنے میں ان لوگوں کی کوشش چل رہی ہے جو ظلم کی طرفداری کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ نہایت ہی برے کام ہیں۔ نمبر 1 یہ بتایا ان میں کہ اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف۔ گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کو اپنا رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو بڑی آسانی سے ان کاموں کو انجام دیے جا رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے، روکا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں۔ برائی کو دیکھ کر اس امت کا کوئی مسلمان اس برائی کو اپنی طاقت کے مطابق نہ روکنا بھی ظلم کی طرفداری کرنا ہے، ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں جو طاقت ہے اس طاقت کے مطابق، اگر زبان سے کہنے کی طاقت ہے تو زبان سے کہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ میرے بھائیو آج کیا ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کا 90% طبقہ برائیوں کو دیکھ کے جان دے بھائی اس کا اسکور ہے تو اپنے کیا کرنا ہے، یہی ہو رہا ہے نا۔ اگر برائی سے روکنے کی طاقت آپ کے پاس ہے، زبان سے آپ بول سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر اس برائی اس گناہ کو آپ نہیں روک رہے ہیں تو زمین کے اندر فساد ہو رہا ہے، اس فساد کے ذمہ دار آپ بھی ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، بلائی کا اور خرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور ناشنا حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ خطیب ہر جمعہ کر رہا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ لیکن ہم زندگی بھر سنتے آئے لیکن کبھی
یہ بھی ایک ظلم کا حصہ بن سکتا ہے، ہم نے تصور نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسا بھی جو کچھ کرے گا یا پھر ان کاموں کے خلاف کوئی کام کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بھی ظلم کی طرفداری کرنے میں ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلمانوں کی زبان پہ بھی عام ہو گیا ہے، کیا ہے؟ انظر اخاک ظالما و مظلوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ بعض لوگ اتنا سنتے ہی بولتے ہیں بھائی دونوں کی مدد کرنا ہے، کر دیں گے، چھوڑ کیسا کریں گے مدد؟ جب ظالم کی آپ مدد کر رہے ہیں، جب مظلوم کی آپ مدد کر رہے ہیں، تو شریعت نے آپ کو قاعدہ بتلایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم جو ہے بیچارہ اس کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ظالم کی مدد کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اور آپ صحابہ سے بڑھ کے فہم والے نہیں ہو سکتے، میں اور آپ صحابہ سے بڑھ کے نبی کی بات کو سمجھنے والے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے کیا کہا ہے اللہ کے نبی یہ ظالم کی مدد کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ظالم کی مدد کرنا یہی ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ ہو رہا ہے آج نہیں بھائی میں ہوں گا ظالم اس کی مدد کرو، بولے اللہ مظلوم کی مدد کرو، بولے ہم مظلوم کے آنسو پوچھ لیتے، اس کو دلاسا دے دیتے، ظالم کو بولتے بہت برا ہے جانے چھوڑو، اس کے سامنے ٹکو جاؤ، اس کے منہ ٹکو لوگو تم۔ ہماری سوسائٹی یہ سین کریٹ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے جیسا مظلوم کی تم داد رسی کر رہے ہو، اسی طرح ظالم کی مخالفت میں اپنی طاقت بھی استعمال کرو۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کا مطلب ارے بھائی یہ غلط ہے جی نکو کرو بول دینا نہیں ہے، وہ جیسے غلطی کیا ہے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے، اسے تائب کروانا ہے، اسے توبہ کروانا ہے اس ظلم سے۔ یہ امت مسلمہ جب سے چھوڑی ہوئی ہے ہماری سسوں میں پھوٹ پڑ رہا ہے، ہم مسلمان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں۔ یہ کام جب سے ہم نے چھوڑا ہے اس امت کے اندر ایک شیطانی قدم آگے نکل چکا ہے جس کے پیچھے ہم اور آپ جانے انجانے میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو دوبارہ ظلم کرنے کا تصور بھی نہیں آنا، ظالم کو دوبارہ معاشرے میں ظلم کرنے کی سوچ بھی اس کی دماغ میں نہیں آنا، اس طرح اس کو پکڑ لینا تاکہ دوبارہ وہ ایسا ظلم کسی کے ساتھ نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 4686 پر آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تھوڑی مہلت دے دیتا۔ میرے جیسے کم علم لوگ کیا سمجھتے ارے بھائی اگر یہ ظالم ہوتا تو اللہ اس کو کہیں کو خوشحالی دیتے، اگر انہیں ظالم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کہیں کو ہرا بھرا رکھتے۔ میں میرے جیسا کم علم والا سوچ لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے کہا اس طرح کسی ظالم کو ہرا بھرا دیکھنا، کسی ظالم کو خوشحال دیکھنا، کسی ظالم کے پاس فرا روانی دیکھنا، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی مہلت ہے۔ میرے اور آپ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے اس کو مہلت دی گئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مہلت کے بعد اسے پکڑتا ہے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی آگے کہتے ہیں اور تیرے پروردگار کی پکڑ اس طرح ہے کہ جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ دیکھیے کبھی کرونا کے نام پہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، وہاں ظالم بھی پس جاتا ہے، مظلوم بھی پس جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ہمارے دین کا کام نہیں کرو گے، برائی کو برائی کہہ کر نہیں روکو گے، اچھائی کو اچھائی کہہ کر تعریف نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے پوری قوم کے اوپر ہم عذاب لائیں گے۔ پھر وہاں کوئی نیکوکار بھی اس مصیبت سے نہیں بچ سکتا، کوئی بدکار بھی اس مصیبت سے نہیں بچ سکتا جو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو ان کی نیکی ان کے ایمان کے مطابق ان کو جزا دے گا، ان کو سزا دے گا۔
اللہ رب العالمین آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6951 پر، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ آج ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، میں چاہ رہا ہوں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتلایا، اس کے لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا رہنا چاہیے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے ماحول، آج ہمارے پاس ضرورت سے مراد اس کو 2000 کی ضرورت ہے، اس کو دے کے منہ بند کر دو، انہیں لالچی ہے اس کو تھوڑا پیسہ دے کے اس کو حق بولنے سے روک دو، یہ نہیں ہوتی ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی، مسلمان کا مسلمان بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظلم کے حوالے کرے، ظالموں کے حوالے کرے۔ مسلمان خود بھی کسی مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، اور جب یہ خود اس کو کرنے کا حکم نہیں ہے تو یہ جب لے جا کر کسی ظالموں کے بیچ میں اس کو اگر پھنساتا ہے تب بھی یہ اور دگنا جرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا، یعنی جو بندہ مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور بھی ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لوگ تم میں یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم لا یضرکم من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی فکر کرو، گمراہ ہونے والے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا جب تم ہدایت پالی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے یہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی ظلم کرتے ہوئے اسے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لوگوں پر عام کر دے گا۔ ظلم کی طرفداری کرنے کا انجام یہ بھی ہے، اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے ظلم ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، دیکھ کر اگر لوگ خاموش ہو جائیں گے، لوگ اگر اس کو اس کے ظلم سے نہیں روکیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پوری قوم کو عذاب میں ڈال دوں گا۔ ظلم کی طرفداری کرنا، ظلم کو دیکھ کے خاموش بلی بن کر دودھ پینا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پوری قوم کو عذاب میں لائے گا، پوری قوم عذاب کے لپیٹے میں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں یا ظلم کرنے سے اس کو نہیں روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لوگوں پر عام کر دے گا۔ ظلم کا عذاب اللہ تعالیٰ لوگوں پہ عام کر دے گا، اس لیے کہ ظلم جہاں کہیں بھی موڑ کے ہونے لگے، پلے پھولنے لگے، آپ کی نظر میں آئے تو اسے ختم کرنے کی ذمہ ہونا آپ کی جدوجہد ہونا اس کے لیے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں، سنن ابو داؤد کے اندر آئی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ہشام بن عمرو کہتے ہیں کہ ظلم کے بارے میں جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین یا درخت لگا دے اور پھر اسی وجہ سے اس زمین کا مدعی بن جائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بنجر زمین پر گیا اور جا کر وہاں پر بیج بویا، اب جب بیج بویا، بونے کے بعد وہ درخت اٹھنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ زمین میری ہے، دعویٰ کر رہا ہے، مدعی بن بیٹھا ہے، کیا کہہ کر کہ یہ زمین میری ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، اس ٹائم کیا ہوتا ہے، کہاں سے لیے کس سے لیے عطا پتہ نہیں رہتا، لیکن کیا ہے جا کے وہ اپنا ایک نام لگا لے کے، اپنا ایک قبضہ لگا لے کے کیا بولتے ہیں، ہماری ہے، جس کی ہے بیچارہ وہ پریشان، ارے یار میرے پاس ڈاکومنٹ یہ کہہ رہا ہے میری، میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین
میں درخت لگا دے اور پھر اسی وجہ سے درخت لگانے کی وجہ سے وہ زمین کا مدعی بن جائے، زمین کا مالک بن جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آیت کی اس الفاظ کی مراد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، چاہے جو کسی سے بلا استحقاق ظلم سے چھین لے جائے، وہاں کنواں وغیرہ کھود لیا جائے یا درخت لگا دیا جائے۔ یعنی ناحق کسی سے زمین کھینچنے کے جو طریقے ہوتے، لوگ کیا کرتے، ایک بور ویل ڈلا دینا، ایک بولی وہاں زمین میں کھود دینا، وہاں پر جھاڑ لگا دینا، وہاں پہ ایک روم بنا لینا، یہ کیا ہے؟ طریقہ ہے ناحق زمین چھیننے کا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ نے جو ظلم کی بات کہی ہے یہ ظلم ہے، اس طرح کرنا ظلم ہے۔ اور ایسے ظالموں کو ارے نہیں ہمارے آدمی ہے بولنا، یہ ظالم کی طرفدار، ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں جو سنن ابو داؤد کی ہے 4344 پر آئی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان جابر حاکم یا ظالم امیر کے سامنے حق و انصاف کا کلمہ بلند کرے۔ جو حق بات ہے وہ جابر یا ظالم حاکم کے سامنے بولنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ آج مسلمانوں کو جہاد کا نام لے کر کونوں میں بٹا دیا گیا، بچے چھریاں لے کر عاشقی میں ہاتھ کاٹ لے کر سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑے مجاہد ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہے، یہ آج امت ہماری مری پڑی ہوئی ہے۔ اس امت کو مسلکوں کی بیماری میں نے مار دیا ہے، اس امت کو آپس کے اختلافات نے مار دیا ہے، یہ اس امت کا ضمیر آج مر چکا ہے۔ آج اس امت کو جگانے کے لیے ہم یہ الفاظ کہتے ہیں، آج پھر سے نبی کی وہ شریعت جس کے زور پر اس زمین پر رب نے کہا تھا کہ ہم نے خلیفہ یہاں پیدا کرنے والے ہیں، آج وہ خلیفہ اس خلافت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کی مفاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو جعفر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے مقابلے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ پہلے ثابت تو کرو کہ ظالم، بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی لوگوں میں، مارنے والا مار دیتا، مرنے والا مر جاتا، اس کا کیا مقام ہے وہ بھی نہیں، بعد میں لوگ کامنٹ کرتے انہیں شہید کیسا ہوتا، اس کو شہید کیسا بولتے۔ یاد رکھو ظالم کے مقابلے میں اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کے خلاف ایک زبان بھی کھول دیا کہ میں اس کے اوپر اس طرح ظلم کروں گا تو وہ ظالم ظالموں کی فہرست میں رہے گا اس دن تک جب تک وہ اپنے اس تکبر کو اللہ کے لیے نہ چھوڑ دے، جب تک وہ جس بات کا اقرار کر رہا تھا اس کی مخالفت خود نہ کرے۔ آئیے اللہ کے نبی نے کہا جو شخص کسی ظالم کے مقابلے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اب ہم کسی کو ظالم بولنے سے بھی اگر ڈریں گے، وہ مارا تو لوگ اس کو شہید کب بولیں گے؟ بولیے کیا مسئلہ تھا کہ بھئی انہیں مار دیا انہیں مر گیا، یہی بولیں گے نا۔ تو یہ قیامت کی صبح تک ظالم کی مخالفت میں کوئی مظلوم اگر مارا جاتا ہے تو قیامت کی صبح تک شہید ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی بھی مظلوم اگر ظالم کی مخالفت میں کھڑا ہو کے مارا جاتا ہے اسے شہادت کا درجہ شریعت نے دی ہے، میں اور آپ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مقدمے میں ظالم کی مدد کی اور وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق رہتا ہے حتیٰ کہ اس گناہ سے وہ باز آ جائے۔ اللہ اکبر، دوبارہ سنیے حدیث کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مقدمے میں ظلم میں ظالم کی مدد کی، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کوئی فیصلہ چل رہا ہے، ایسے میں ایک آدمی ظالم ہے، اس ظالم کی ہم بیجا جا کر منہ کھول کر کھڑے ہو گئے، اس کی مدد کر دیے، اس کی طرفداری کر دیے، اس کے گواہ بن گئے، تو اللہ رب العالمین جب تک وہ ظالم اور یہ آدمی اس ظلم کے بارے میں اپنے آپ کو توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا وہ دشمن ہے۔ ظالم کی گواہی دینا، ظالم کے ساتھ جا کر کھڑے ہونے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے، وہ ظلم کرنا چھوڑ دے یا ظالموں کا گواہ بننا چھوڑ دے، تب تک وہ کیا رہتا ہے؟ اللہ کے یہاں مستحق ناراض رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اب بتائیے اللہ مجھ سے آپ سے ناراض ہوئی اچھا لگے گا؟
نہیں لگے گا نا، اسی لیے جگہ نہ ہو، کہیں جانے انجانے میں ہم سے یہ غلطیاں نہ ہو جائے کہ ہم ظالموں کی مدد کرنے والوں کی فہرست میں نہ ہو جائے، ظالموں کے حق میں گواہی دینے والے نہ بن جائے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کیسا بغض رکھتا ہے، یہ کیا الفاظ ہے؟ میں لا کر نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین 4 لوگوں سے عداوت و بغض رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ قسم کھا کر سودا بیچنے والا، قسم کھا رہا والی بات کرے کہ نہیں مولوی صاحب میرے کو نہیں پڑتا جیتنے میں، اللہ کی قسم بولو، کیا ضرورت ہے بھیا؟ نہیں پڑتا بولو، نہیں آتا بولو، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسی جھوٹی قسمیں کھانے والوں سے اللہ ناراض ہے، اللہ ایسے بندے سے بغض رکھتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ متکبر فقیر، بھیک مانگ رہا لیکن تکبر ہے، جاؤ جی جاؤ، تم نہیں دیے تو ہو جاتا کیا، میں جی لیتا، بہت جنے دینے والے اللہ والے، ایسا متکبر فقیر، اس سے بھی اللہ بغض رکھتا ہے۔ اسلام میں فقیری کا کوئی چاپٹر ہی نہیں ہے، نہیں ہے تو آپ اپنے بھائی سے لے کے کھا لیں گے، پھر آ گیا آپ خود بانٹیں گے، اسلام میں یہ چاپٹر ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تماشے کی دکان ہمارے پاس لگی ہوئی ہے، یہ بھیک مانگنے والوں کا ایک قبیلہ بنا لیا ہے ہم لوگوں نے، اور ان لوگ یہ بھیک مانگنا نہیں چھوڑنا چاہ رہے، ہم اپنی تمانیت ان کو دے دے کر ہم ان کو پالنا ہم نہیں چھوڑ رہے، یہ بڑی سنجیدگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر فقیر سے، بوڑھے زانی سے، بوڑھا ہو گیا اس کے بعد بھی اپنے نفس پہ قابو نہیں ہو رہا ہے، زنا کے دروازے کھول کر ادھر اچھل کود رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، حلال راستے چھوڑ کر حرام راستے اختیار کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے سے بھی اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ گھات میں ہے ایسے بندے سے، اس کو مہلت دیا ہوا ہے، اسے ڈرنا چاہیے زمین میں۔ تیسرا وہ بندہ اللہ اور ظالم حاکم سے، حاکم ہے، صدر صاحب ہے، امیر صاحب ہے، ظالم ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے قوم کو توڑنے میں، قوم کے اندر پارا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، قوم کے اندر ظلم اور زیادتی کا سبق دینے میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہے۔ ایسے امیر، ایسے صدر، ایسے حاکم، ایسے بادشاہ سے بھی اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے انتخاب کا۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناؤں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی احادیث ہیں لیکن وقت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا، میں ظلم کے تعلق سے جو واضح آیت سورہ یوسف کے اندر آئی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 113 نہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں رب کہہ رہا ہے دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ظالموں کی مدد کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا یہ کھلا پیغام ہے، کیا کہہ کر؟ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا۔ جھکنے میں کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی ان کا بھی کچھ تو بھی ہوگا، اتنا بھی بول کے آپ ان کی سپورٹ کریں تو آپ جھکے ان کی طرف، بے لوث بات ہونی چاہیے۔ ظالم اور مظلوم کے درمیان اگر فیصلہ ہو رہا ہے تو بے لوث ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں بھائی ان کا بھی تو کچھ تو بھی ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ شریعت نے نہیں قائم کیا ہے تو تم کہاں سے قائم کرو گے؟ شریعت نے نہیں بتایا ہے کہ ان کا نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر بنجر زمین کو تجارت کر کے کھا لیتا ہے، اپنا پیٹ پلتا ہے، مبارک آدمی ہے، لیکن اس کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ کبھی یہ زمین میری ہے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کھا بھائی، زمین بنجر پڑی تھی، تو اناج اگا رہا ہے، فصل اگا رہا ہے، خود کھا رہا ہے، جانوروں کو کھلا، مبارک ہے، کھا لے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن تجھے یہ حق قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتا کہ یہ زمین قبضے کی وجہ سے تیری ہو سکتی۔ اب ہم کون سی شریعت لانا چاہ رہے ہیں غور کر لیجئے۔ بہت سے لوگ ہوتے کیا بولتے ہیں، نہیں ہم اسلام کو یا ہندوستان میں قائم کریں۔ کیا قائم کریں گے؟ کیا قائم کریں گے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ تیرا کھانا ہی تیرا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ تیرا جو استعمال کیا وہی تیرا ہے، جو باقی ہے وہ دوسروں کا ہے۔ دوسروں کا یہ تصور ہی نہیں ہے، جو میرے ہاتھ میں وہ میرا ہی ہے گوروں میں، جو میرے قبضے میں وہ میرا ہی ہے گوروں میں۔ تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ جہالت ہے ہماری۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔ اور ایک بات میں